السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 کے اسٹوڈنٹ کو اسلامیات کا کام بتا رہی ہوں۔ میں نے پہلا چیپٹر آپ کو سبق کا نام زکوٰۃ پڑھا دیا ہے۔ دوسرا ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ کا پس منظر ہم نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو تھا صلح حدیبیہ پر معاہدہ طے پایا تھا کہ 10 سال تک دونوں ممالک جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، لیکن جو قریش اور بنو یکر نے جو تھا اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، تو جو بنو حذیہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری مدد مطلب ان کی مدد کرنے کو کہا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ کہتے ہیں قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ اس کوشچن میں ابو سفیان کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب ابو سفیان جو تھے ان کو اسلام کی روانگی، جب قریش والوں کو اسلام کی روانگی کی خبر پہنچ گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ابو سفیان کو اور حکیم بن حزام اور بدیل بن وقار کو جو تھا بھیجا، اس تجسس میں بھیجا تھا کہ وہ جو ان کا گزر جو ہے میرا نزہار میں ہوا، تو جو نبی کریم کے جو خیمے کی حفاظت کر رہے تھے، تو انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر کیا کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی، اور ابو سفیان نے کیا کیا تھا، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا تھا اور ایمان لے آئے تھے۔ فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو وہاں پہ لشکر جو تھے، لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اسلامی لشکر کو۔ تو خالد بنت ولید جو تھے وہ کے لشکر جو تھے وہ لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے تھے، قریش کے کچھ نوجوان جو تھے وہ خالد بن ولید کے لشکر سے لڑنے کے لیے آئے تھے، جو معمولی سی جھڑپ میں مطلب 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور اس کے بعد جو خالد بن ولید تھے وہ مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گھومتے گھومتے جو تھے کوہ صفا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ جو تھے مسجد حرام کے اندر تشریف لائے تھے، تو حجرۃ اسود کو چوما تھا اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جو تھا اللہ کا طواف کیا تھا، اور طواف کے بعد جو حضرت عثمان تھے وہ خانہ کعبہ کی چابی لی، اور اس وقت جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اور بیت اللہ کے اندر 307 بت رکھے تھے۔ آپ نے اس کمال سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت جو تھے وہ گرا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ترجمہ پڑھتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ پھر مختصر سوالات ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے قریش کو کون سی 3 شرطیں پیش کی؟ تو قریش نے نبی کریم کو کیا کہا تھا کہ بنو حزمہ کے مقتول کا خون لہا دیں، یا بنو یکر کے حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یا معاہدہ حدیبیہ جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کریں۔ لشکر اسلام نے میرا الزہار پہنچ کر کیا کام کیا؟ تو انہوں نے آپ کے حکم سے تمام فوج جو تھی وہ الگ الگ جگہ جو تھی آگ روشن کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت افزائی کس طرح کی تھی؟ تو ان کی عزت افزائی اس طرح کی، اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اسے ایمان ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں حضرت بنو کوٹھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتوں لکھا ہوا ہے، یہ بے تے واؤ ہے، یہ نون کا نقطہ ڈلا ہوا ہے، یہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے،
یہ لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرس نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے پاس 3 آیات لکھی ہوئی ہیں، آپ نے صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ صورتیں یاد بھی کرنی ہیں اور یہ سارا کام اپنے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔